اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ جیسا کہ ہم اپنے اس تدریسی سلسلے میں روحانیت کے حوالے سے بات کرتے ہیں، روحانیت میں ہمارا جو موضوع رہتا ہے وہ اکثر طریقت ہی رہتا ہے، کیونکہ ہم جب تک طریقت کو نہیں سمجھیں گے تب تک ہم حقیقت کو نہیں سمجھیں گے۔ جب تک ہم اپنے آپ کو طریقت میں نہیں ڈھالیں گے ہم حقیقت میں داخل نہیں ہو سکتے، اور جب تک ہم حقیقت میں داخل نہیں ہوں گے تو ہم معرفت بھی نہیں پا سکتے۔ لہذا یہ لازمی ہے کہ ہم طریقت کے معاملات کو سمجھیں اور اپنے آپ کو طریقت کے معاملات میں اپنے آپ کو استوار کریں، تاکہ ہم اللہ تعالیٰ کے خلافت کی جو ذمہ داریاں ہمارے سر پہ ہیں ہم ان ذمہ داریوں کو بہتر طریقے سے انجام دے سکیں۔ ہمارے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو ہم کلمہ پڑھتے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ کلمہ ویسا ہی ہے جیسے باقی پیغمبروں پہ ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کا کلمہ ہے لا الہ الا اللہ آدم صفی اللہ، اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کا کلمہ ہے لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ، لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ۔ باقی تمام پیغمبروں کے ساتھ جو بھی کلمات ہیں، کلمے ہیں، وہ اسی طرح ہی ہیں، لیکن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک خصوصیت نصیب ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پہ ایک خاص مہربانی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج پہ بلایا، اور معراج پہ بلانے کا مقصد جو ہے وہ ہم سب سمجھ سکتے ہیں، بڑا آسان اور بڑا عام فہم مقصد ہے کہ سب ظاہر ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے رب کا معاملہ تو بڑا نزدیکی معاملہ ہے، لیکن اگر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں عرش پہ بلایا ہے تو اس کا کیا مقصد ہے؟ اگر وہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ کا دیدار نہیں ملنا تھا تو یہی زمین پہ بھی جو معاملہ تھا وہ یہی تھا، کیونکہ ہم زمین پہ رہنے والے لوگ یہی کہتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ سے ہمارا ملنا یا اللہ تعالیٰ کا دیدار، اللہ تعالیٰ سے ملاقات، اللہ تعالیٰ کے روبرو ہونا ممکن نہیں ہے۔ یہی اکثر اصطلاحیں پیش کرتے ہیں، یہی بات کرتے ہیں۔ تو معراج پہ بلانے کا جو مقصد تھا وہ خصوصاً یہی تو تھا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا رب سے ملاقات کا واقعہ سمجھایا جائے، بتایا جائے، دکھایا جائے، اور اسی وجہ سے جب معراج پہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے حضور پیش ہوئے، پھر جب آمنے سامنے ایک دوسرے سے گفتگو ہوئی، ایک دوسرے سے دیدار ہوا، تو جب دیدار ہوا تو اس دیدار کی گواہی پھر جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کلمہ شہادت میں نصیب ہوئی، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ۔ یہ جو گواہی دینی ہے، شاہدی دینی ہے، یہ جب تک کسی چیز کو دیکھا نہیں تو اس کی گواہی کیسے دے سکتے ہیں؟ غائبانہ گواہی کا تو کوئی دستور نہیں ہے نا۔ غائبانہ گواہی، غائبانہ طور پہ ایک بندہ مان لے کہ اللہ ہے، تو مانا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی تھا، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سوال کیا کہ اللہ تعالیٰ تو کیسے ان سب کو جو مر جائیں گے پھر ان کو کیسے جوڑے گا؟ ان کی ہڈیاں جب بکھر جائیں گی، یہ جب مٹی میں مل جائیں گے تو ان کو تو کیسے جوڑے گا، کیسے دوبارہ اٹھائے گا؟ تو پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سامنے اللہ تعالیٰ نے پھر وہ واقعہ کر دکھایا کہ 4 پرندوں کو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے مانوس کیا گیا، پھر ان کو ذبح کر کے مختلف پہاڑیوں پہ ان کے مختلف ٹکڑے جناب رکھے گئے،
پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا گیا کہ اب ان کو بلاؤ۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کو بلایا تو اس نے دیکھا کیسے یہ جناب تخلیق پاتے ہیں، یہ ایک ایک ٹکڑا کہاں کہاں پڑا ہوا تھا، کوئی کس پہاڑ پہ، کوئی کس پہاڑ پہ، کوئی کہاں، کوئی کتنی دور تھا، کوئی کتنی دور تھا، کوئی بلندی میں تھا، کوئی پستی میں تھا، لیکن وہ سب اڑ اڑ کے آئے اور آپس میں جب ملے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب عینی مشاہدہ کیا تو یہ پھر عین الیقین میں بات چلی گئی۔ پھر اس سے بھی آگے کا مرحلہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مانگ لیا، اللہ تعالیٰ نے وہ مرحلہ بھی پورا کر کے دکھایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بیٹے کی قربانی کرنی پڑ گئی، اور جب بیٹے کی قربانی کرنے کے بعد جب پٹیاں کھولی تو دیکھا بیٹا تو سامنے موجود ہے، اور بیٹے کی جگہ پہ ایک دوسری کوئی مخلوق ہے، جنت سے لایا ہوا دمبا جو وہاں پہ جناب ذبح ہو گیا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے اس کو حق الیقین کے رتبے پہ فائز کیا۔ تو ان تمام چیزوں کی پھر گواہی ہو گئی نا، جو دیکھا آنکھوں سے اس چیز کی گواہی ہو گئی۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جب اللہ تعالیٰ کو آنکھوں سے دیکھا تو یہ اس کی گواہی ہے۔ یہ کلمہ کسی اور نبی کو نہیں ملا، 1.25 لاکھ پیغمبروں میں سے یہ کلمہ کسی نبی کو نہیں ملا، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کلمہ ملا کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وحدہ لا شریک لہ، وہ اکیلا ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ اور پھر اس بات پہ باقی مومنوں نے بھی گواہی دی کہ ہم اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ یہ اللہ کے رسول ہے۔ تو یہ گواہی تو جب آنکھوں دیکھا معاملہ ہوگا تب ہی ہوگی، یہ غائبانہ معاملات نہیں ہیں جس کو ہمیں بتا دیا گیا ہے کہ جی مان لیں اللہ تعالیٰ ہے کہ ٹھیک ہے جی ہم نے مان لیا، لیکن اب جو ہم گواہی دے رہے ہیں وہ گواہی ہماری مکمل کیسے ہوگی؟ اقرار باللسان ہو گیا نا، یہ ہم نے مان لیا، ٹھیک ہے آپ نے کہا اللہ ہے، ہم نے بھی مان لیا بالکل اللہ ہے۔ آپ نے کہا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے، ہم نے بھی مان لیا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے۔ یہ تو زبان سے اقرار والی بات ہو گئی، تصدیق بالقلب والا معاملہ جو ہے وہ اس کلمے میں پوشیدہ ہے۔ جب تک قلب سے اس کی تصدیق نہ ہو، قلب سے تصدیق تب ہوگی جب قلب بیدار ہوگا، یہ پرواز پائے گا، جب وہاں پہنچے گا، جب دیدار کرے گا تو یہ گواہی دے گا، اور یہ گواہی تبھی جا کے مکمل ہوتی ہے۔ تو اس کلمے میں یہ بات پوشیدہ ہے، بلکہ یہ بات عیاں ہے، پوشیدہ نہیں ہے بلکہ یہ بات عیاں ہے کہ اللہ تعالیٰ کا دیدار ہونا، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہونا، یہ کوئی مشکل بات نہیں ہے، یہ سب ممکنات میں سے ہے، یہ ممکن ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی روبرو ملاقات ممکن ہے، اللہ تعالیٰ سے بھی روبرو ملاقات ممکن ہے، بشرطے کہ ہم اپنے آپ کو اس ملاقات کے لیے تیار کریں۔ ہمارا قلب جب تک اس کی تصدیق نہیں دے گا تب تک کے لیے ہمارا ایمان کا مرحلہ مکمل نہیں ہوتا۔ تو ایمان کے مرحلے کو مکمل کرنے کے لیے زبان کے اقرار کے ساتھ ساتھ دل کا تصدیق کرنا اس میں شامل ہے۔ اب تصدیق کرنے کے لیے ہمیں بتایا جاتا ہے کہ جی جو ان کے احکامات ہیں وہ مان لیں، ان کے اوپر عمل پیرا ہو جائے۔ تو یہ بات تو ٹھیک ہے کہ اس کے اوپر عمل پیرا ہو جائیں اور مکمل خلوص دل کے ساتھ، یعنی اس میں جنت کی لالچ بھی نہ ہو کہ میں نے جنت حاصل کر لی ہے، اس بات کا ڈر نہ ہو کہ میں اگر کچھ کر جاؤں گا کہ مجھے دوزخ ملنی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تو اپنے کمالات رکھے ہیں ہمیں، اللہ تعالیٰ نے اپنا جمال رکھا ہے ہمیں، اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر اپنا جلال بھی رکھا ہے۔ تو جب یہ سب چیزیں اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر رکھی ہیں تو ان سب چیزوں کو آگ کیسے لگ سکتی ہے؟ ان سب چیزوں کو آگ نہیں لگتی ہے۔ ہاں
اگر ہم اللہ تعالیٰ کے عطا کردہ ان کمالات کو دفن کر دیں، ہم اللہ تعالیٰ کے عطا کردہ ان جمالات کو دفن کر دیں، ہم اللہ تعالیٰ کے عطا کردہ اس جلال کو دفن کر دیں اور نفس کو ہی اپنی ذات میں سوار رکھیں اور نفس کو ہی بیدار رکھیں اور نفس کے ہی معاملات ہمارے پورے وجود میں کاربند رہے، ہماری کوئی بھی بات ہو تو نفس سے وابستہ ہو، ہمارا کوئی بھی کام ہو تو نفس سے وابستہ ہو، ہماری نماز ہو بھی تو نفس سے وابستہ ہو، ہمارا سجدہ بھی ہو تو نفس سے وابستہ ہو، ہماری تلاوت بھی ہو تو نفس سے وابستہ ہو، ہماری حج بھی ہو تو نفس سے وابستہ ہو، ہمارا روزہ بھی ہو تو وہ نفس سے وابستہ ہو۔ اور سارا دن روزہ رکھ لیا لیکن معاملات ہمارے وہی چل رہے ہیں جھوٹ کے، معاملات وہی چل رہے ہیں جناب غصب کے، معاملات وہی چل رہے ہیں دوسرے کے حق مارنے کے۔ عام طور پہ ہمارے اس ملک کے وطن عزیز میں تو یہ عام سی بات ہے کہ رمضان شریف آ جاتا ہے تو چیزیں مہنگی ہو جاتی ہیں، چیزوں کے دام بڑھ جاتے ہیں۔ رمضان شریف کے استقبال کے چکر میں یہ ذخیرہ اندوزی شروع کر دیتے ہیں، تو روزہ تو رکھ لیا لیکن یہ روزہ آپ کو نفس کی غلامی میں لے کے جا رہا ہے۔ آپ نے 5 دن کی 10 دن کی تراویح پڑھ لی، راتوں کو جلدی جلدی باقی لگ گئے کاروبار میں، اور اس کاروبار میں پھر وہی جھوٹ، پھر وہی دھوکہ دھڑی، پھر وہی غلط بیانی، پھر وہی جھوٹی قسمیں۔ تو اس طرح ہمارے یہ تمام معاملات جب تک قلب بیدار نہیں ہوگا، جب تک باقی لطائف بیدار نہیں ہوں گے، جب تک یہ لطائف وہاں جا کے پرواز پا کے وہاں دیدار نہیں پاتے، وہ تصدیق کا مرحلہ جب تک مکمل نہیں ہوتا۔ خالی زبان سے اقرار کرنا تو کوئی بات نہیں ہے، خالی زبان سے اقرار کرنے کا کوئی معاملہ بھی نہیں ہے۔ لہذا یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایک خاص انعام ہے، اور اس انعام میں کھلا یہ بتا دیا گیا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر گواہی دی ہے تو آنکھوں دیکھا ہے تو گواہی دی ہے، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم اگر گواہی دیتے ہیں تو ہمیں آنکھوں دیکھا جب تک ہوگا نہیں، ہماری گواہی مکمل نہیں ہوگی، ہماری گواہی مکمل نہیں ہوگی۔ لہذا ہمارے اپنے دلوں کو بیدار کرنا ہے، ان کو اپنے لطائف کو اپنی پروازوں میں لے کے جانا ہے، دیدار کی دنیا میں جانا ہے، تب جا کے ہمارا ایمان مکمل ہو جاتا ہے، تب جا کے ہماری ذات مکمل